بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بس پہاڑی علاقے سے گزر رہی تھی، اچانک بجلی چمکی، بس کے قریب آئی اور واپس چلی گئی۔ بس آگے بڑھتی رہی، آدھے گھنٹے بعد بجلی دوبارہ آئی، بس کے پچھلے حصے کی طرف لپکی لیکن واپس چلی گئی۔ بس آہستہ آہستہ آگے بڑھتی رہی، بجلی ایک بار پھر آئی، وہ اس بار دائیں سائیڈ پر حملہ آور ہوئی، لیکن تیسری بار بھی واپس لوٹ گئی۔ بس کا ڈرائیور سمجھدار شخص تھا، اس نے گاڑی روکی اور اونچی آواز میں بولا، بھائیو، بس میں کوئی گناہ گار سوار ہے، یہ بجلی اسے تلاش کر رہی ہے، اگر ہم نے اسے نہ اتارا تو ہم سب مارے جائیں گے۔ بس کے تمام مسافر حیران اور پریشان ایک دوسرے کو شک کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ ڈرائیور نے مشورہ دیا، سامنے پہاڑ کے نیچے درخت ہے، ہم تمام ایک ایک کر کے اترتے ہیں اور درخت کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم میں سے جو گناہ گار ہوگا بجلی اس پر گر جائے گی اور باقی لوگ بچ جائیں گے۔ یہ تجویز قابل عمل تھی، تمام مسافروں نے اتفاق کیا۔ ڈرائیور سب سے پہلے اترا اور دوڑ کر درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ آسمان پر بجلی چمکتی رہی لیکن وہ ڈرائیور کی طرف نہ آئی۔ ڈرائیور واپس آیا اور بس میں بیٹھ گیا۔ پھر دوسرا مسافر اترا اور درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا، بجلی نے اس کی طرف بھی کوئی توجہ نہ دی۔ تیسرا مسافر بھی صاف بچ گیا۔ یوں مسافر اترتے رہے، درخت کے نیچے کھڑے ہوتے رہے اور واپس آ کر بس میں بیٹھتے رہے، یہاں تک کہ صرف ایک مسافر بچ گیا۔ یہ گندا مجذوب سا مسافر تھا جسے کنڈکٹر نے ترس کھا کر بس میں سوار کر لیا تھا۔ مسافروں نے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ مسافروں کا کہنا تھا، ہم تمہاری وجہ سے موت کے منہ میں بیٹھے ہیں، تم فوراً بس سے اتر جاؤ۔ وہ اس سے ان گناہوں کی تفصیل بھی پوچھ رہے تھے جن کی وجہ سے ایک اذیت ناک موت اس کی منتظر تھی، مگر وہ مسافر نہ کچھ بول رہا تھا اور نہ ہی اترنے کے لیے تیار تھا۔ بس کے باقی مسافر اسے ہر قیمت پر بس سے اتارنا چاہتے تھے۔ مسافروں نے پہلے اسے برا بھلا کہہ کر اترنے کا حکم دیا، پھر اسے پیار سے سمجھایا اور آخر میں اسے گھسیٹ کر اتارنے لگے۔ وہ شخص کبھی کسی سیٹ کی پشت پکڑ لیتا تو کبھی کسی راڈ کے ساتھ لپٹ جاتا اور کبھی دروازے کو جپھا مار لیتا تھا، لیکن بس کے باقی لوگ باز نہ آئے۔ انہوں نے اسے زبردستی گھسیٹ کر اتار دیا۔ ڈرائیور نے بس چلا دی۔ بس جو ہی گناہ گار شخص سے چند میٹر آگے گئی، دہاڑ کی آواز آئی، بجلی بس پر گری اور تمام مسافر چند لمحوں میں جل کر بسم ہو گئے۔ اور وہ مسافر جسے سب گناہ گار مسافر قرار دے رہے تھے، کسے خبر تھی کہ اتنی دیر سے مسافروں کی جان بچے رہنے کا سبب بنا ہوا تھا۔ امید ہے آپ کو آج کا قصہ پسند آیا ہوگا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔